علیہ وسلم کیسی عظیم الشان بلند و بالا اور کیسی پیاری ہستی ہے. میرے آقا کی آمد ہوئی نہیں تھی, میرے آقا کی آمد کے چرچے پہلے ہو رہے تھے. میرے آقا کی آمد کے چرچے پہلے ہو رہے تھے. اب بڑی توجہ سے سنیے گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کتنا عرصہ پہلے میرے آقا کی آمد کے چرچے ہوئے ہوں گے. ذرا اندازہ تو کیجیے تھوڑی دیر کے لیے. کوئی کہے گا ہو سکتا ہے 2 سال پہلے چرچا ہوا ہو, کوئی سوچتا ہوگا ہو سکتا ہے 5 سال پہلے چرچا ہوا ہو, کوئی سوچتا ہوگا 50 سال پہلے چرچا ہوا ہوگا, کوئی سوچتا ہوگا ہو سکتا ہے 100 سال پہلے چرچا ہوا ہو. مگر میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک سے 1500 سال پہلے بھی میرے آقا کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں. میرے آقا کی آمد سے 1500 سال پہلے, یعنی اب سے اگر ہم حساب لگائیں تو آج سے 2500 سال پہلے, بولو کتنے 100 سال پہلے, 25 سال نہیں بول رہا, 2500 سال, 2500 سال پہلے, 2500 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کو بیان کیا جا رہا تھا. ہاں یمن کا علاقہ ہے. اب ذرا توجہ سے ادھر توجہ سے سنیے گا. یمن کا علاقہ ہے. یمن کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے تبع اول حميري. وہ بادشاہ تھا, اللہ رب العالمین نے اس کی سلطنت کو عروج عطا فرمایا تھا. اس کی سلطنت بڑی وسیع و عریض تھی. ایک مرتبہ وہ تبع حميري بادشاہ اپنی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ وہ ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا. کس شان سے نکلا؟ اس کے ساتھ 1,32,000 کتنے 1,32,000 اس کے ساتھ سوار تھے. 1,13,000 اس کے ساتھ پیدل لوگ تھے, اور اس کے ساتھ 12,000 علماء اور حکیم تھے. اس شان و شوکت سے وہ نکلا اپنی سلطنت کے دورے کو. اپنی سلطنت کے اس حصے میں جاتا, چونکہ اس قدر شان و شوکت سے نکلا تھا, لوگ اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے, اس کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور سے آتے, اور اس کا دیدار کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتے کہ بادشاہ کس قدر شان و شوکت سے آ رہا ہے. وہ جس علاقے میں جاتا اس علاقے کے اندر شورا پہلے پھیل جاتا کہ یہاں وہ بادشاہ آ رہا ہے جس کا اتنا بڑا لشکر ہے, اتنی بڑی اس کی بادشاہت ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, جب وہ اپنی سلطنت کو نکلا ہے یوں اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے, ملک کے کئی حصوں کا اس نے دورہ کیا. دورہ کرتے کرتے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا ہے. اب بات بڑی عجیب ہو گئی. پہلے تو جس جگہ جاتا تھا لوگ جناب اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, اور کس قدر لوگ اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے آتے. لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا, جب مکہ معظمہ میں داخل ہوا ہے کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہاں کے لوگوں کو کیا ہوا, میں تو جہاں بھی گیا لوگ میرا لشکر دیکھنے کے لیے آئے, یہاں کوئی میرے لشکر کو دیکھنے, میری شان و شوکت کو دیکھنے کو کوئی کیوں نہیں آیا. تو بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا, بادشاہ سلامت بات یہ ہے, یہاں اس مکہ معظمہ کے اندر ایک اللہ رب العالمین کا گھر ہے جس کی یہاں کے باشندے بڑی تعظیم کرتے ہیں, اور اس کی جیسی تعظیم کسی چیز کی نہیں کرتے. اور اس نے کہا کہ جتنا بڑا آپ کا لشکر ہے اس سے زیادہ تعداد میں جو لوگ دور و دراز سے آتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں, اتنا عزت والا وہ گھر ہے. اب اس بادشاہ کے دل میں بری نیت پیدا ہوئی, اور وہ یہ اس نے کہا کہ جس گھر کی وجہ سے میری عزت تباہ ہوئی ہے, اس نے دل میں سوچا کہ میں اس خانہ خدا کو گروا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا. جو بچ جائیں گے قیدی بنا کر لے جاؤں گا.
اللہ اکبر. اس کے ایسے سوچنے کی دیر تھی, اس کی ناک سے, اس کی آنکھوں سے, اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور اب جناب اس کا علاج کرنا شروع کیا گیا. مکہ معظمہ کے اندر اس کا جو لشکر تھا وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا. اس کا علاج کرتے رہے لیکن کچھ بھی فرق نہ ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب شام ڈھل گئی, سارے لوگ سو گئے. ان 12,000 علماء میں سے ایک عالم ربانی آتے ہیں, بادشاہ سلامت کی نبض چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے. تو اس عالم ربانی نے کہا, اے بادشاہ سلامت, تمہارا یہ مرض تب تک دور نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے تم نے کوئی دل میں برا ارادہ کیا ہے, اپنے اس برے ارادے سے باز آ جاؤ. جب اس عالم ربانی نے یہ کہا تو بادشاہ سلامت نے دل میں اپنے اس برے ارادے سے توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں یہاں کے باشندوں کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. جیسے اس نے دل میں توبہ کی, اس کے مرض کا نام و نشان جاتا رہا. اللہ رب العالمین نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس شفا کی خوشی میں اس نے کیا کیا, خانہ کعبہ پر ایک یہ قول ملتا ہے, خانہ کعبہ پر اس نے شفا ملنے کی خوشی میں سب سے پہلے ریش کے غلاف چڑھایا. شفا ملنے کی خوشی میں اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریش کے غلاف چڑھایا اور وہاں کے باشندوں کو ہر ایک کو 7 اشرفیہ بھی دی اور ہر ایک کو 7 ریشمی جوڑے بھی دیے, کیونکہ وہ تھا تو بادشاہ, اس کے خزانے میں کون سی کمی تھی. بہرحال یہ کہ وہ مکہ معظمہ میں اب اپنے برے ارادے سے توبہ کر کے وہ مزید آگے کے لیے نکلا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آگے کہاں گیا ہوگا, بولو کہاں گیا ہوگا. سرزمین مدینہ منورہ کہاں جاتا, مکہ معظمہ سے ہو کر. میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں نا, حاجی و آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اب اس نے مکہ معظمہ کو دیکھ لیا تھا, اب وہ چلا ہے سرزمین مدینہ منورہ کی طرف. اب مدینہ منورہ پتہ نہیں تھا, تب یثرب کہلاتا تھا, بیماریوں کا گڑھ کہلاتا تھا. مگر قربان جائیے, جو جگہ میرے آقا کی آمد گاہ تھی اس جگہ کی نشانیاں پہلے سے ظاہر تھی. اب ہوا کیا, اس بادشاہ نے مکہ معظمہ کا قصد کیا, وہاں پہ اپنے لشکر کے ساتھ کے پہنچا. جب وہاں پہ گئے سرزمین مدینہ طیبہ پہ, جب 12,000 علماء نے وہاں قدم رکھے, ارے اس اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو تورات کے اندر پڑھ چکے تھے, انجیل کے اندر پڑھ چکے تھے. ان کو پتا تھا آخری نبی کی آمد گاہ کیسی ہوگی, آخری نبی کہاں ہجرت کر کے آئیں گے, وہ جگہ کیسی ہوگی. جیسے کہ لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ کی طرف, ان علماء کے قدم وہاں رک گئے, ٹک گئے. اور اب جب وہاں سے بادشاہ نے جتنے دن گزارنے تھے وہاں پہ گزارے. اب یہ عشق بھری باتیں ہیں, یہی وہ داستان عشق ہے جسے سنانے کے لیے میں نے بات شروع کی ہے. اب جہاں پر ان لوگوں نے, بادشاہ نے کہا کہ اب واپس چلنا ہے, سارے لوگ واپس چلنے کو تیار ہو گئے, مگر علماء ہوتے ہیں. علماء نے کہا اے بادشاہ سلامت, آپ ہمیں معاف کیجئے گا, آپ ہمیں معاف کیجئے گا, آپ ہمیں اجازت دیں کہ نہ دیں. اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں, یہاں سے آپ ہمیں نہیں لے جا سکتے, یہاں تک کہ آپ ہماری جان بھی لے لیں, ہم جان دے دیں گے, مگر اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. بادشاہ نے کہا آخر اتنی جگہ بھی ہے, بڑی خوبصورت جگہ تھی, کہیں پہ ایسا نہیں کہا تم لوگوں نے یہاں تو بظاہر کوئی حسن نہیں, مگر تم کیوں اصرار کر رہے ہو یہاں پر رہنے کا, یہاں تک کہ جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو گئے ہو. انہوں نے کہا بات یہ ایسی ہے, ان کے نام کی جان بھی دے دے, ہم یہی کہیں گے جان کی دی کوئی اسی کی دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں, میرے نام پر جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا.
جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایسی شان جس محبوب کی ہو۔ ان علماء نے کہا آپ ہمیں یہاں سے نہیں لے جا سکیں گے۔ اس نے کہا ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، ایسی کون سی بات ہے؟ وہ بادشاہ تھا، علماء کی عزت کرنے والا، اس نے اڑی نہیں کی، اس نے علماء پر زبردستی نہیں کی، اس نے ادب سے کہا آپ ذرا مجھے بھی تو بتائیے یہاں سے نہ جانے کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے جو نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر پڑھی ہیں وہی نشانیاں اس جگہ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہم چاہتے یہ ہیں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار، تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کر سکیں۔ اللہ اکبر! یہ بات سننے کی دیر تھی، وہ بادشاہ جو جانے کو تیار تھا، اس نے کہا تم مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا مجھے بھی تو بتاتے نا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب تو نہیں جاتے تو جاتا یہاں سے میں بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں پہ رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اب اس نے کیا کیا؟ اپنے باقی لشکر کو روانہ کر دیا، کہا جاؤ تم۔ وزیر اعظم کو کہا تم وہاں کا نظام سنبھال لینا، میں جب دل کرے گا آ جاؤں گا۔ بڑی عشق کی باتیں ہیں۔ اب ہوا کیا؟ 12,000 علماء میں سے چند علماء کو بھی بھیج دیا، ان میں سے 400 علماء وہاں پر ٹھہر گئے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا؟ ان 400 علماء کے لیے الگ خیموں کی بستی بنائی، ہر ایک عالم دین کو رہنے کا ایک اچھا سا گھر بنا کے دیا، ان کے اخراجات اپنے ذمہ لیے۔ ان سے کہا تم اس آخری نبی کی بات کرنے والے ہو، کہا کہ آج کے بعد سے تمہارا گھر کے تمام اخراجات میرے ذمہ، تمہارے دکھ سکھ کا میں شامل ہوں گا، تمہاری تمام تر کفالت میرے ذمہ ہوگی، بس تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے جب ساری دنیا سو جائے، لوگ بیٹھے خواب ہو جائیں، اس وقت جب دنیا سو رہی ہو، تم میں سے ایک ایک عالم دین مجھے باری باری اس نبی آخر الزمان کے چرچے سنایا کرنا۔ قربان چاہیے، کہا تم میں سے عالم دین اپنی باری باری پہ مجھے اس نبی آخر الزمان کی نعتیں اور قصیدے سنایا کرنا۔ تمہارا اتنا کام ہے، بس تم یہی کام کرتے رہو، میں تمہارے تمام ذمہ داریاں میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب یہی معاملہ ہوا، اب تو خیموں کی بستی آباد ہو گئی، علماء وہیں پہ آباد ہو گئے، بادشاہ بھی وہیں پہ ہے۔ رات کو دنیا سو جاتی، لوگ مزے سے خراٹے لے رہے ہوتے، مگر یہاں پہ محفل سجی۔ آج سے 2500 سال پہلے وہ جو محفل سجتی تھی، اس کے اندر چرچے میرے آقا کی آمد کے ہوتے، سبحان اللہ، اس کے اندر چرچے میرے آقا کی آمد کے ہوتے تھے۔ میرے آقا تشریف نہیں آئے، میرے آقا کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا، دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ توجہ سے سنیے گا، اب جب بادشاہ کو لگا بادشاہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، اب اسے لگا اب میری زندگی میں تو نبی آخر الزمان تشریف نہیں لائے، ارے میرے نصیب میں تو نہیں تھا اس آخری نبی کا دیدار کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قلم کاغذ لیا اور اس نے ایک خط لکھا، اور خط کس کے نام لکھا؟ آپ کے اور میرے آقا مولا جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ان کے نام پہ خط لکھا، اور اس نے ان علماء میں سے جس عالم ربانی نے ان کو مشورہ دیا تھا اور جس نے ان کی اس بادشاہ کی اصلاح کی تھی، اس عالم ربانی کو حوالے کرتے ہوئے کہا یہ خط میرا میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا اگر تم آخری نبی کو دیکھ لو تو یہ خط تم دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں بھی نہ آ سکے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا
یہ خط نسل در نسل چلتا رہے، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا یہ خط پہنچنا چاہیے۔ اور اس نے آخری عمر میں کیا کیا؟ ایک 2 منزلہ گھر بھی بنوایا اور کہا جب اللہ کے آخری نبی آ جائے تو اس نے کہا کہ اس نبی آخری زمان سے میری طرف سے درخواست کیجیے گا کہ یا رسول اللہ آپ اس مکان میں تشریف فرما ہو جائیے، اس کو شرف بخشیے۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ ہوا۔ اس نے خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا گیا تھا، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے خط لکھا، کچھ عرصے کے اندر اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر جس عالم ربانی کو خط دیا گیا تھا ان کے زمانے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، پھر ان کی نسلوں کے اندر اولاد کے بعد اولادوں کے اندر یہ سلسلہ خط کا چلتا رہا یہاں تک کہ اس عالم ربانی کی اولاد میں سے ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ خط ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے یہ خط اپنے غلام خاص جناب ابو لیلہ کی تحویل کے اندر رکھ دیا، ان کو دے دیا۔ اب وقت گزرتا رہا، یہ صدیاں گزرتی رہی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر ولادت ہو گئی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 53 سال وہاں پر گزارے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو آپ جانتے ہو منظر کیسا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، مدینہ کے لوگوں کا کیسا وہ عشق تھا، کیسا محبت بھرا انداز تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو سعد کے 70 سواروں کو لے کر معاذ اللہ کی طرف ایمان لے آئے تھے۔ میرے آقا کو گرفتار کرنے کی وجہ سے گئے، مگر جیسے میرے آقا کے سامنے گئے، چہرہ مندوحہ کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، تو اب یہ کیا میرے آقا کو گرفتار کرتے، خود ہی میرے آقا کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور 70 سوالوں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں آپ کا داخلہ یوں نہیں بلکہ شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ اتارا ہے، اپنے نیزے پہ لگایا ہے اور جھنڈے کی صورت بنایا۔ حضرت بریدہ اسلمی آگے ہیں اور میرے آقا ان کے پیچھے اس شان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ اور اب بڑی مزے کی بات یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے، اب ہوا کیا؟ وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے گلیوں کے اندر پھیل گئے اور وہ نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، وہ نعرہ لگا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی جو سنیات والی ہے اس کے قریب میرے آقا پہنچے، انہوں نے کیا نعت پڑھی؟ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، ما دعا للہ داعی وجب الشکر علینا۔ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر کو چودھری کا چاند لے کر آیا ہے، کہا کہ ہم پر اللہ کا شکر لازم ہو چکا ہے۔ جو دعائیں ہم دن رات مانگتے رہے اب وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ بچیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بچیوں کیا میں تمہیں پیارا لگتا ہوں؟ ان بچیوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انا احبکم، واللہ انا احبکم، واللہ انا احبکم۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ قسم دے کر ارشاد فرمایا
فرمایا میری بچیوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی تم سے بڑی محبت کرواتا ہوں۔ ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں کو بھی پروٹوکول دینے والے ہیں، بچوں کو بھی عزتیں دینے والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے اس طرح فرمایا۔ اب جب میرے آقا کی آمد ہو رہی تھی، اب مدینہ طیبہ کے اندر مجھے ذرا بتائیے، ارے 53 سال کا عرصہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو تب سے لے کر اگر انہیں 13 سال کا عرصہ مدینے کے لوگوں نے انگلیوں پہ گن کے گزارا تھا کہ کب وہ دن آئے گا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ ارے وہ انگلیوں پہ گن کے گزارے ہوئے لمحات اب جب کہ وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا، مجھے بتائیے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ آج آقا میرے گھر آئیں؟ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ہر بندہ یہ چاہتا تھا آج میرے آقا میرے گھر تشریف لائے، آج میرے آقا میرے گھر تشریف لائے۔ ہر ایک اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، اپنے مکانوں کو صاف کر رہا تھا، اپنے اپنے حساب سے ہر ایک جو ہے وہ تیاریاں کر رہا تھا، ہر ایک یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ آج اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے قسمت کھل جائے اور کرم ہو جائے۔ مگر میرے بھائیوں بات یہ ہے، ایک قانون ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے، ہر ایک یہ سوچ رہا تھا میرا گھر بڑا آسان ہے، میرے آقا میرے گھر میں واپس ہوں گے، میرے گھر تشریف لائیں گے، مگر قربان جائیں گے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آپ قریب ہیں، آپ کے پاس پورے وہ کپڑے بھی نہیں تھے کہ آپ کیا کرتے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ساتھ کے ساتھ روئے جا رہے ہیں، عرض کرتے یا اللہ اس وقت کا دل کرتا ہے کہ میرے آقا میرے گھر آئے، تو یا اللہ جب میرا دل نہیں کرتا کہ تیرے محبوب میرے گھر میں تشریف لائے تو جب میرا دل نہیں کرتا، لیکن یا اللہ اگر وہ آ جائیں گے پھر انہیں بٹھاؤں گا، میرے پاس تو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لے آئے، وہ تو ایسے قریب ہے، وہ تو ایسے نرم و نازک ہے جن کے قدم مبارک ایسے مدینہ بھی دیکھے تو چھونے لگ جائے، ایسے مبارک قدم نرم و نازک کہ پتھروں پر پڑے تو وہاں پر بھی نشانے قدم لگ جائے، ایسے نرم و نازک قدموں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے گھر تشریف لے آئے تو میں انہیں بٹھاؤں گا کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتنا غریب ہوں، میرے گھر پر تشریف لائے کہ نہیں، اگر تشریف لائے بھی صحیح میں انہیں کیسے بٹھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی رب کے حکم سے آیا ہوں اور میری اٹھنی بھی اللہ کے حکم سے جا رہی ہے، جہاں میری اٹھنی جا کے خود بیٹھے گی میں اٹھنی کی مہار چھوڑ دیتا ہوں، جہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب ہر ایک سوچ رہا تھا کہ شاید اٹھنی میرے گھر آ جائے گی، شاید اللہ کے نبی کی اٹھنی میرے گھر آ جائے گی، مگر قربان جائیے وہ اٹھنی سارے لوگوں کے گھروں سے آگے گزرتی چلی گئی، گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اٹھنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رحمت میں جا کے وہاں پر بیٹھ گئی۔ اب حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مانگے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھ جیسے غریب غلام پہ کرم فرمایا ہی ہے تو یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بٹھاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ
نہیں آتے، ہم کو رحمت بن کر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو ریاست کیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حضرت کوئی انصاری کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب بڑی مزے کی بات یہ ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تو کسی نے کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو وہ خط جو اس کنبہ ہندی نے لکھا تھا، کسی نے کہا کہ وہ خط کو لے آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ ابو لیلہ میرے آقا کے سامنے آیا، قربان جائیے نبی حیرات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابو لیلہ جیسے سامنے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لیلہ تم ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ابو لیلہ تم ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ابو لیلہ میں ہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، فرمایا کب سے تم نے میرے دوست کا خط اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جلدی لاؤ وہ خط ہمیں دو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہ خط چلا کے ابو لیلہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو کھولا ہے، اس خط کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ کم ترین مخلوق صوبہ اول ہجری کی طرف سے شفیع المسلمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اور اس نے لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زیارت سے محروم رہا، اگر میں آپ کی زیارت کرتا تو آپ پر ایمان لے آتا، لیکن یہ کہ اگر یہ میرا خط آپ تک پہنچا ہے تو آپ کی زیارت سے محروم رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ بات کبھی فراموش نہ کیجیے گا، میں آپ کی ذات پر آپ کی امت کی بعد میں لوگ ہوں گے جو آپ کی تشریف آوری کے بعد کرنا پڑیں گے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی تشریف آوری سے 1500 سال پہلے یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ اور اس نے لکھا جب قیامت کبھی ہو اور آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے تو اس وقت کچھ غلام کو بھلائیے گا نہیں، اس وقت کچھ غلام کو بھلائیے گا نہیں۔ ایسا اس نے خط لکھا جو اس کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کا خط پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی بادشاہ کو آفرین ہے، اور فرمایا کہ اسے شاباش ہے۔ میرے آقا نے اسے اپنی غلامی کو قبول فرمایا، اور روز اس نے گھر بنوایا تھا 2 منزلہ، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا اس وقت۔ اب وہی گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گھر میرے آقا کی قیامگاہ بنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے۔ آپ اندازہ کیجیے اس طرح یہ کب سے وہ خط چلا اور اس نے مکان بتایا، کیسے رواد ہیں عشق والوں کے انداز کی گرائے ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی غلامی میں قبول فرمایا۔ تو یہ ہے داستان محبت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی کہتے تھے، اور میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے میرے آقا کے غلام تب بھی موجود تھے۔ مٹ گئے رے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اور یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے 12 حواریوں کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ طاقت دی تھی کہ تم کو جنات کو قابو کرنے کی اور مریضوں کو شفا دینے کی آپ نے طاقت عطا فرمائی تھی، اور ان کے ساتھ مزید 70 لوگوں کو آپ نے مددگار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ تم جاؤ تمام شہروں کے اندر اور ہر شہر کے اندر جاؤ، اور اس شہر والے تمہارا اچھا استقبال کرے یا نہ کرے، اس شہر کے اندر جسے مریض دیکھو اسے ہاتھ
برکت سے انہیں شفا عطا فرما دینا، اور اگر کوئی آسیب زدہ ہو اسے بھی ہاتھ پھیرنا، اللہ پاک سے آسیب کو دور فرما دے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 82 لوگوں کو 82 لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے اور ان کے ذمے اور کام لگایا تھا۔ فرمایا کہ سب سے اہم کام تمہارے ذمے ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے جا کے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں یہ اعلان کرنا ہے، یہ اعلان کرنا ہے کہ شہنشاہی قریب آ گئی ہے، یعنی تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قریب آ گئی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر وہ 82 آپ کے حواری جو تھے وہ تمام شہروں کے اندر گئے اور اسی طرح وہ آقا کی آمد کا اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کے حواریوں نے آپ کی بات جا کے عرض کیا کہ آج لگتا ہے کوئی خاص رات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج کی رات بڑی خاص رات ہے، کیونکہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی اور جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جشن منایا کرے گی۔ تو یہ جشن منایا کرے گی، یہ خبر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دے چکے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دی۔ میرے آقا کی آمد کے بعد جو چرچے ہوئے وہ تو ہوئے ہی، لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے بھی کتنے چرچے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کیسا معاملہ تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے خالد منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا، اور کتنا نور تھا، آپ فرماتی اتنا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جناب سیدتنا حلیمہ سعدیہ آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے مبارک چہرے پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کپڑا پڑا ہوا تھا پھر بھی میرے آقا کے مبارک چہرے سے نور نکل رہا تھا، میرے آقا کے مبارک چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جیسے میں نے پیارے آقا کو اٹھانے کے لیے مبارک چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرماتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ چھوٹا بچہ بظاہر میرے آقا کو بڑے ہیں، بظاہر میرے آقا ابھی بچپن میں ہے، ابھی چند ہی دن کی عمر ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب مسکرائے ہوں گے وہ کیسا حسین منظر ہوگا۔ ابھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اللہ نے اپنے محبوب ایسا بنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا تو مجھے یہ نہیں لگتا تھا کسی بچے کو باہوں میں لیا ہو، مجھے یوں لگتا تھا پوری کائنات میری باہوں میں پوری کائنات میری باہوں میں سما گئی ہو، مجھے یوں لگ رہا تھا۔ اور فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، ارادہ کیا کہ سرما لگاؤں، دیکھا کہ سرما لگا ہوا تھا، پھر سوچا کہ تیل لگاؤں تو تیل بھی لگا ہوا تھا، پھر فرماتی تو دیکھا میں نے سوچا کہ کنگھی کروں تو فرمایا کہ کنگھی بھی کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ لینا پیدا ہوئے، میرے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، تو سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت بے مثال ہے ان کی زندگی میں کوئی ان کا مواصل کیسے ہو، ان کی حیات میں ان کا مواصل کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ملا، فرماتی پھر میں نے سوچا بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے، کہتی ہے میں نے سوچا کیوں نہ اسے خانہ کعبہ کا طواف کرا کے جاؤں۔ فرماتی ہے میں نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دن طواف کرایا، کہتی جب طواف پورا ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اسے حجر اسود کا بوسہ دلاؤں۔ کہتی ہے حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے جیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے جھکانا چاہا، کہتی ہے وہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، حجر اسود نے نکل کر میرے آقا کے مبارک ہونٹوں کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسود نے نکل کر میرے آقا کے مبارک ہونٹوں کو چوم لیا۔ ایسی شان